الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين المخاتم بطه وياسين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والتين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا وحبيب إله العالمين وحبيب إله الأحمد الممجد مولانا وسيدنا بالقاسم محمد وعلى طيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ حضرات، محفل تو مکمل طور سے ہو ہی چکی ہے، صرف رسمی طور پر چونکہ اس شہنشاہ کی ولادت ہے جس کا صدقہ دنیا آج بھی کھا رہی ہے، اور سارے اماموں میں سب سے زیادہ دولت اگر کسی کے پاس ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علی رضا۔ صرف اور صرف یہ شرف حاصل اگر ہے تو ہمارے اور آپ کے اس 8ویں شہنشاہ کو۔ آج بھی اس دور میں کہ جہاں حکومتیں لوگوں سے پیسہ مانگ رہی ہیں، طلب کر رہی ہیں، وہاں 8ویں امام کے روضے سے لوگوں کو شفا دی جا رہی ہے۔ ابھی اس کورونا کال میں جو بات سامنے آئی ہے کہ ایران کے اندر جتنے افراد بھی بیمار پڑے سب کا علاج امام علی رضا علیہ السلام کے روضے سے۔ جب کوئی مریض اپنا بل جمع کرنے کے لیے گیا، فوراً اسے خبر دے دی گئی کہ آپ کا تو پیسہ جمع ہو گیا۔ اس نے کہا کہاں سے؟ کہا امام رضا کے روضے سے، امام رضا کے روضے سے، امام رضا کے روضے سے۔ اور آج فخر کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اس 8ویں امام کی سب سے بڑی شہنشاہی یہ ہے کہ 5000 افراد روز آپ کے مہمان ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد۔ جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں غریب الغربا، یہ ایسے غریب کہ 5000 افراد کو روز شکم سیر کرتا، ایسا کھانا جو 5 اسٹار ہوٹل کا کھانا ہوتا ہے، ہاں وہ بھی ہیچ ہے اس کے سامنے، وہ بھی اس کے سامنے ہیچ ہے۔ اتنے منظم طریقے سے، اتنے شہنشاہی طریقے سے سب کو بلا کر کے دعوت دی جاتی ہے کہ آپ امام رضا کے مہمان ہیں۔ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان افراد کو بندوں کے درمیان میں رکھا ہی اس لیے تھا۔ بس تمہید میں آپ کے سامنے مختصر طریقے سے کہ اللہ چاہتا تھا کہ بندے کا اس سے رابطہ رہے۔ اللہ کیا چاہتا تھا؟ بندے کا رابطہ اس سے رہے۔ وہ وہاں سے یہاں آ نہیں سکتا تھا، ہم یہاں سے وہاں جا نہیں سکتے تھے۔ وہ وہاں سے یہاں نہیں، وہ یہاں سے اگر یہاں آ جائے تو خدا نہیں، ہم یہاں سے وہاں چلے جائیں یہ ممکن نہیں، پھر ہماری شان ہی دوسری ہو جائے۔ ہم تھے خاکی، وہ علی اعلیٰ، اس تک ہماری رسائی ممکن نہیں۔ اب اس نے ہمارے درمیان میں ایک ایسی مخلوق کو رکھا جو خاکی افراد کے درمیان تو آئے لیکن وہ نوری تھے،
صلوات پڑھی محمد والے محمد۔ وہ آئے خاکی افراد کے درمیان میں، لیکن ان کا کمال یہ تھا، نور وہاں سے لیتے تھے، خاک والوں تک پہنچاتے تھے، رابطہ رہا، اور اسی رابطے کے ذریعے سے انہوں نے پوری دنیا کی ہدایت کی، پوری دنیا کی ہدایت کی، اس لیے کہ امامت ان کا وہ عہدہ تھا کہ جو کسی مخصوص جگہ کے لیے نہیں تھا، جیسے اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت ختمی مرتبت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا تھا، ویسے ہی ان کے نائب کو بھی جو اللہ تعالیٰ نے امامت عطا کی تھی، وہ امامت بھی کسی مخصوص افراد کے لیے، مخصوص قبیلے کے لیے نہیں تھی، بلکہ وہ بھی پوری دنیا کے لیے تھی۔ انی جاعلک للناس اماما، صلوات پڑھی محمد والے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک پیغام اپنے اس بادشاہ کا، شہنشاہ کا، جسے آپ نے برابر ہم لوگوں سے بھی سنا ہے، پیش کر کے آپ کی زحمت تمام۔ دیکھیے ایک چھوٹا سا جملہ ہے جسے ہم اور آپ اپنے کلمے کی ابتدا ہی اس سے کرتے ہیں، کلمے کی ابتدا ہی اس سے کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ہمارے 8ویں امام نے اس حدیث کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اور پیش کر کے ان سے اپنی حقانیت کو تسلیم کرایا، اپنی حقانیت کو تسلیم کرایا۔ سب سے پہلے امام کا طریقہ سن لیجئے، صلوات پڑھی محمد والے محمد۔ دنیا میں کوئی بھی حدیث پیش کی جاتی ہے تو اس میں راویوں کا سلسلہ ہوتا ہے، فلاں نے فلاں نے فلاں نے فلاں نے فلاں نے فلاں سے روایت کیا۔ اس روایت کرنے والے میں بہت ممکن ہے کہ جھوٹے بھی ہوں، سچے بھی ہوں، ایسے بھی ہوں جو خریدے ہوئے ہوں۔ تو کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی روایت بیان ہو رہی ہے، 7 راوی ہیں، مثلا 8 راوی ہیں، ایک راوی اس میں ایسا ہے جو مشکوک ہے، وہ ایک راوی کی وجہ سے 7 افراد جو نیچے والے اوپر تک جا رہے ہیں وہ بھی مشکوک ہو جائیں گے کہ یہ 7 افراد نے اس سے لیا کیسے، اس سے لیا کیسے، اس حدیث کو نقل کیا کیسے، اس کی وجہ سے، اگرچہ وہ سچے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے امام نے جو ایک حدیث بیان کی دنیا کے سامنے، اس حدیث میں امام نے دنیا کے کسی راوی کا نام نہیں لیا، کسی راوی کا نام نہیں لیا، بلکہ امام نے جو حدیث بیان کی اس حدیث میں امام نے یہ کہا، اس وقت کہا، سن لیجئے، جب امام کو نیشا پور بلایا گیا تھا، امام علیہ السلام نیشا پور جا رہے تھے۔ آج لوگوں کو جب خبر ہوئی کہ امام ادھر سے، امام کی سواری گزرے گی، تو روایت کے مطابق 2000 سے لے کے 20,000 افراد ہاتھوں میں قلم کاغذ لیے ہوئے امام کی سواری کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں، اور یہ چیخ چیخ کے کہہ رہے کہ مولا کچھ لکھوائیے، مولا کچھ لکھوائیے۔ دیکھیے یہی وقت پلٹتا ہے، کب جب رسول مانگ رہے تھے تو کسی نے نہ دیا۔ صلوات پڑھی محمد والے محمد۔ آج یہ کہہ رہے تھے مولا کچھ لکھوائیے، مولا کچھ لکھوائیے۔ مولا نے جو حدیث کا انتخاب کیا وہ حدیث ایسی مسلم جو سب کے درمیان میں، امام چاہتے تو فوراً کہہ دیتے لا الہ الا اللہ، اللہ کا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہوا۔ لیکن نہیں، امام نے ایک سلسلے سے بیان کیا۔ امام نے کہا تم سننا ہی چاہتے ہو تو لو سن لو، میں نے اپنے بابا سے، میرے بابا نے امام جعفر صادق سے،
امام جعفر صادق نے امام محمد باقر سے، امام محمد باقر نے امام علی زین العابدین سے، علی ابن الحسین زین العابدین نے امام حسین سے، امام حسین نے امام حسن سے، امام حسن نے حضرت علی مولا مرتضی کائنات مشکل کشا، صلوات پڑھی محمد و آل محمد، ان سے، انہوں نے رسول سے، رسول نے خدا سے، صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ یہ ایسا مقدس پاک و پاکیزہ سلسلہ امام نے بیان کیا جس میں امام نے کسی دوسرے کو داخل ہونے ہی نہیں دیا، کسی دوسرے کو بیچ میں داخل ہونے ہی نہیں دیا۔ اب امام نے کہا کہ لکھو، لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لو۔ کیا لکھو؟ لا الہ الا اللہ حسنی۔ اللہ نے یہ کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، فمن دخل فی حسنی امین من عذابی، جو میرے قلعے میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہوا۔ خوش ہو گئے، خوش ہو گئے لوگ کہ آج تو وہی بات کہہ رہے ہیں، یہ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں جو ہم لوگ کہتے چلے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بس یہی سب کچھ ہے۔ خوش ہوئے، پھر آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ مولا ذرا جمال ہٹائیے، چہرے پر سے پردہ ہٹائیے اور پردہ ہٹا کے کچھ اور بیان کیجئے۔ امام نے کہا کہ سننا ہی چاہتے ہو تو سن لو، لیکن بشرطہا و شروطہا، لیکن بشرطہا و شروطہا، لیکن اس میں یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں، کچھ شرائط ہیں۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ شرط اور شرائط کا جب امام نے تذکرہ کیا تو بھی خوش ہوئے کہ چلو، ہو سکتا ہے کہ نماز ہو سکتا ہے کہ روزہ ہو۔ پلٹ کے انہوں نے کہا بھی کہ کیا فرزند رسول نماز، کیا فرزند رسول روزہ، کیا فرزند رسول زکوٰۃ، کیا فرزند رسول حج، کیا فرزند رسول خمس، کیا فرزند رسول جہاد۔ کہا یہ سب کچھ نہیں، لا الہ الا اللہ کے قلعے میں داخل ہونا چاہتے ہو، اس کے لیے نماز کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے لا الہ الا اللہ کے قلعے میں داخل ہونے کے لیے اس شرط سے وابستہ ہو جاؤ جس شرط کے ذریعے سے تم لا الہ الا اللہ تک پہنچ سکتے ہو۔ امام نے کہا کہ لیکن بشرطہا و شروطہا وانا من شروطہا، اور میں اس کی شرائط میں سے ایک شرط ہوں۔ صلوات پڑھی محمد والے محمد۔ اب امام کے جملے پر غور کیجئے۔ امام یہ کہہ سکتے تھے یہ بھی کہ لا الہ الا اللہ بیتی، لا الہ الا اللہ خدا کا گھر ہے، لا الہ الا اللہ مکانی، لا الہ الا اللہ خدا کا مکان ہے۔ اگر امام مکان کہتے یا گھر کہتے تو مکان اور گھر میں سب سے بڑی آسانی یہ ہے کہ دروازہ ہر ایک ڈھونڈ لیتا ہے، دروازہ ہر ایک تلاش کر لیتا ہے کہ دروازہ اس مکان، اگر یہ مکان ہے تو دروازہ ہوگا کدھر، دروازے کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ لیکن امام نے جو لفظ رکھا ہے وہ لفظ ہے قلعہ، اور قلعے تک پہنچنے کے لیے جب تک چکر کاٹا نہ جائے اس وقت تک قلعے کے دروازے پر پہنچا نہیں جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام علیہ السلام اپنے اس لفظ کے ذریعے سے عالم اسلام کو دعوت دے رہے تھے کہ تم اگر چاہتے ہو اللہ تک پہنچنا تو پہلے ہم سے رابطہ کرو، جب ہم سے رابطہ کر لو گے تبھی تم اللہ تک پہنچ سکتے ہو۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اور یہی ان کی حقانیت رہی کہ حاکم ہو کے بھی، سب کچھ اقتدار ہو کے بھی اسے اس بات کی تمنا تھی کہ کم از کم خاندان رسول کا کوئی فرد ایسا ہو جو اس حکومت کو سنبھالے۔ ہارون کے 2 بیٹے تھے،
ایک کا نام تھا امین، دوسرے کا نام تھا مامون، جبکہ دونوں بیٹوں کے درمیان میں ہارون نے حکومت ایک عجم کو یعنی امین کو عجم کا بادشاہ بنایا، مامون کو عرب کا بادشاہ بنایا، اپنی زندگی میں تقسیم کر دیا تھا۔ لیکن یہ دنیاوی حکومت تھی کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کی حکومت کو برداشت نہ کر سکا، مامون نے اپنے ہی بھائی امین کو قتل کرا دیا اور اس کی حکومت پر بھی قبضہ کر لیا۔ تو یہ دنیاوی حکومت تھی، اور جبکہ دنیا نے دیکھا ایک ہی وقت میں دو امام بھی موجود تھے، لیکن کسی نے بھی کسی کے اوپر کوئی تاریخ ہے؟ کربلا کے میدان میں تین امام موجود تھے، کربلا کے میدان میں 3 امام موجود تھے، خود امام حسین، چوتھے امام، 5ویں امام، صلوات پڑھی محمد والے۔ تو یہ تو دنیاوی حکومت ہے۔ دنیاوی حکومت کا انداز یہ رہا کہ یہ لوگ بس حکومت حاصل کرنے کے لیے، لیکن کیا کہنا کہ امام علیہ السلام نے اس دور میں کیسے اپنے چاہنے والوں کو بچایا ہے، دیکھیے کیسے محفوظ رکھا۔ مامون جب درپے ہوا کہ آپ ولیعہد کو قبول کیجئے، اس میں بہت تفصیل ہے، آخر میں امام علیہ السلام نے کہا کہ دیکھ ایک ہی شرط ہے، میری شرط یہ ہے مذہب کے معاملے میں دخل اندازی کو ہم ہرگز پسند نہ کریں گے، حکومت تمہیں کرنا تم کرو، ہمیں حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن مذہب کے معاملے میں دخل اندازی پسند نہیں کریں۔ مامون اس بات پر تیار ہو گیا۔ امام نے پہلے ہی بیٹھتے ہوئے سب سے پہلا جو منشور جاری کیا وہ یہ جاری کیا کہ سکہ بدل دو، سکہ بدل دو۔ چودراہٹ کا دستور جو ہے کوئی بہت قدیمی چلی آ رہی ہے، جیسے آج امریکہ کا ڈالر کیا ہے، پوری دنیا میں رواں دواں ہے، دوڑ رہا ہے، اسی کے اوپر حکومت چل رہی ہے، اسی کے ذریعے سے سارا لین دین ہے۔ ایسے ہی روم کے بادشاہوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اپنا سکہ چلاتے تھے، اور انہی کے سکے کے ذریعے سے عرب ممالک میں بھی عجم میں بھی لین دین کا سلسلہ چلتا تھا، اسی سے تجارت ہوتی تھی۔ عرب روم والے کا کمال یہ تھا کہ وہ اپنے سکے میں ایک طرف تو صلیب اور دوسری طرف بت بنا کر کے رکھتے تھے، اور وہی اتنی حکومتیں چلی آئیں، وہی سب کے سب اپنے دور میں بھی اسی طریقے سے حکومت کرتے رہے، لیکن کسی کو بھی اس بات کا احساس نہ ہوا۔ 5ویں امام کے دور میں بھی ہوا ہے اور 8ویں امام کے دور میں بھی اس پر گرفت ہوئی۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ سب سے پہلا کام کر کے سکہ بدل۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا کہ ہم بتائے دیتے ہیں، ٹکسال کو بلا، سکہ ڈھلوا، اور ڈھلوانے کے بعد سے اس پر مہر جو ہم کہیں گے وہی لگے گی، جو ہم کہیں گے وہی لگے گی۔ چنانچہ امام علیہ السلام کے حکم سے سکہ ڈھالا گیا، اور ڈالنے کے بعد سے امام نے کہا کہ اس سکے پر اب مہر میں لگاؤں گا، اور جب سکے پر مہر لگ کے آئی تو دنیا نے دیکھا کہ امام علیہ السلام نے لکھا علی ولی اللہ، صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ اب تو مامون ہاتھ کٹا ہی چکا تھا۔ امام علیہ السلام کا سکہ پورے عرب ممالک میں رائج ہو گیا۔ رائج ہوا تو جہاں جہاں امام کے چاہنے والے تھے، ہم آپ کو امام زامن کی تاریخ بتانا چاہ رہے ہیں، صلوات پڑھی محمد وعلی محمد۔ جہاں جہاں امام کے چاہنے والے تھے، ان کو جب یہ خبر ہوئی تو ان کو اس بات کا احساس تھا کہ یہ حکومت زیادہ دن چلنے والی نہیں، مامون اسے برداشت تو کرے گا نہیں، آخر اس کا آخری انجام وہی ہے جو اس کے پہلے ہوا ہے، ہمارے اماموں کا، ان کا بھی انجام وہی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا۔ اس لیے جیسے جیسے جہاں جہاں شیعوں کو امام علیہ السلام کے دور کا سکہ ملا، سب نے اس سکے کو حاصل کیا، اور حاصل کرنے کے بعد اسے تبرکاً اپنے پاس رکھنا شروع کیا کہ اس پر مہر لگی ہوئی ہے، علی ولی اللہ لکھا ہوا ہے، اور اب اس سکے کے ذریعے سے انہوں نے دنیا میں یہ رائج کیا کہ جہاں کہیں بھی سفر کرنا ہو
اس سکے کو اپنے بازو پر باندھ کر ہم دنیا کے سامنے کہیں کہ ہم نے تو اپنے آپ کو امام کی ضمانت بھی دے دیا. صلوات پڑھی محمد والے. یہ وہی منشور ہے جو اس دور کا رائج کیا ہوا آج تک ہمارے درمیان میں چلا آ رہا ہے کہ ہم اب کسی بھی سکے کو اٹھا کر باندھ کر اسے امام کی طرف منسوب دے کر اپنے آپ کو امام کی ضمانت میں دے دیتے ہیں. یہی ہے فلسفہ. تو عزیز و امام نے اپنے چاہنے والوں کے لیے، وقت تو میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے تذکیر کر سکوں، بس یہ خدا کی وہ رضا تھے کہ جسے اگر واقعاً دنیا ویسے ہی مان لیتی جیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں کائنات میں بھیجا تھا، تو اس خدا کی رضا کے ذریعے سے، اس لیے کہ رضی اللہ ہونا اور ہے، امام الرضا ہونا اور ہے. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. آئیے ہم دعا کریں کہ امام رضا علیہ السلام کی آج ولادت پاک سعادت کے صدقے میں جہاں جہاں مومنین اپنے زبان میں رہیں، جو بیمار ہیں انہیں صحت کلی عطا ہو، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں صحت کلی عطا ہو. الہی بحق محمد وآل محمد ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، حاضرین کے گناہوں کو بخش دے. الہی بحق محمد وآل محمد امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں جہاں جہاں مومنین ہیں انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں، ہم سب کو اس وبا سے محفوظ فرما. دعا میں دعا یہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم گناہگاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما. بآواز بلند نعرہ صلوات.